رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول فیصل ہے دین کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں چند گزارشات کو رکھا تو بعض لوگوں نے خواہ پورے خطبے کا ایک ایک نقطہ بنا کے جواب دینے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں کسی ایسی بات کو ایجاد کیا جو اس میں نہیں ہے وہ رد ہے۔ اور یہ بھی مسلم شریف، یہ تو متفق علیہ ہے، مسلم شریف کے الفاظ اور بھی واضح ہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم موجود نہیں ہے فہو رد، وہ بھی رد ہے۔ ان دو احادیث سے ایک رہنما اصول پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے اندر کسی نئے عمل کو ایجاد کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو رد قرار دیا۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے ایک بہت بڑا غلط العام ہے جس کو اس پورے ہفتے میں بھی پھیلایا گیا۔ منع کی دلیل کا ہے، منع بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کی دلیل دے رہے ہیں کہ جس نے اس دین کے اندر کوئی عمل ایسا ایجاد کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ باطل ہے۔ منع کیا ہے جی؟ ایک بات اگر آپ سمجھ لیں گے کہ دین جو ہے وہ توقیفی ہے، دین جو ہے وہ وحی الہی کے ذریعے پہنچتا ہے۔ دین کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلا کے گئے ہیں۔ اگر تو آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ نہیں؟ اس کے ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گواہ بنایا تھا کہ نہیں؟ بتاؤ میں نے دین پورا پہنچایا ہے، گواہ ہو۔ کوئی گواہ بنانے کی ضرورت تھی؟ رسول اللہ نے تو دین پورا پہنچا دیا تھا۔ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا ہے؟ دین مکمل ہو گیا؟ کیا میں نے دین پورا پہنچایا ہے؟ گواہ رہنا 3 دفعہ پوچھا، صحابہ نے 3 دفعہ گواہی بھی دی اور ساتھ میں ایک جملہ بھی بولا۔ گواہی کی بات اور دین پورے ہونے کی بات تو بالعموم عام معاشرے میں ٹریول کر چکی ہے، لیکن ایک جملہ جو صحابہ نے بولا تھا وہ جملہ یہ تھا، اے اللہ کے رسول اگر دین مکمل ہو چکا ہے تو اس کے اوپر عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں دین پورا پہنچا کے گئے ہیں تو ہم صحابہ نے بھی ان میں سے ہر ایک بات کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ دین اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ تک پہنچا اور صحابہ نے ان کے اوپر عمل کر دیا۔ میں نام نہیں لیتا، ایک شخص اٹھا، اس نے بڑی شد و مد کے ساتھ علماء کا بھی اور میری تقریر کا بھی رد کیا اور کہنے لگا یہ جو مولوی ہیں اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی وہابی کے نام سے، ہر اس کے جملے تو بڑے سنگین ہیں کہ یہ ہر عمل کو بدعت کہہ دیتے ہیں، ہر عمل کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ ان کے اپنے بڑے سے میں بدعت ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ جی ثابت کیجئے۔ امام بخاری جس کے کتاب کے اوپر انہوں نے پورا دین اور مذہب، ہم نے دین اور مذہب اس کتاب کے اوپر رسول اللہ کی احادیث وحی الہی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ بہرحال تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حدیث ڈالتے ہوئے ایک نماز کو گھڑا ہے۔ ایک نماز امام بخاری نے از خود ایجاد کی اور تمہارے امام بخاری نے حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے حدیث کو داخل کیا۔ یہ جی انہوں نے پورے کا پورا، تم کہتے ہو دین میں ایک عمل، اس نے پوری نماز ہی گڑھ لی ہے۔
حالانکہ عقل کے اوپر ماتم کرنے کی ضرورت ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا ہی میں یہ بات خود لکھ دی کہ میں نے 2 کام کیے کہ جب بھی ایک حدیث کو اس بخاری شریف کے اندر لکھنے لگا تو 2 رکعتیں استخارے کے نماز کی پڑھی. استخارے کی نماز کی پڑھی. کون سی نماز ایجاد کی امام بخاری نے؟ اور امام بخاری خود بخاری شریف میں استخارے کی حدیث لے کے آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استخارہ کیسے کیا جاتا تھا اس کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم تو جوتے کا تسمہ خریدنے سے پہلے بھی دعائے استخارہ پڑھ لیا کرتے تھے. جوتے کا تسمہ خریدنے سے پہلے. اور نماز استخارہ کی حدیث آپ کے علم میں موجود ہے. امام بخاری نے کون سی نماز ایجاد کی؟ 2 نفل. یہ بھی جھوٹ ہے. امام بخاری نے استخارے کے 2 نفل پڑھے ہیں اور آج 1200 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے. امام بخاری کی کتاب اس کو قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح اور مستند کتاب کہا جاتا ہے. یہ اس استخارے کی برکت ہے جس کے بارے میں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بدعت ایجاد کی ہے اور نماز گڑھی ہے. ایک اصول آج آپ نے یاد کر کے جانا ہے. بدعت کے جو بات ہے یہ بات ان کو بھی سمجھ ہے, ان کو بھی اس بات کا علم ہے. یہ بات تھوڑی سی شاید آپ کو مشکل لگے لیکن آپ نے سمجھنی. جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں, دنیاوی, دین کے نہیں, دنیا کے معاملات, دنیا کے معاملات, ان میں منع کی دلیل مانگنا درست ہے. ان میں منع کی دلیل مانگنا درست ہے. دنیاوی معاملات ہر چیز مباح ہوتی ہے. دنیا کے معاملات میں ہر چیز مباح ہے, جائز ہے, الا یہ کہ منع کی کوئی دلیل آ جائے. اور دین کے معاملے میں ہر چیز حرام ہے. کسی شخص کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی بات کو گڑے ایجاد کرے. دین اور دنیا کا یہ بہت بڑا فرق ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے, دین کے اندر کسی بھی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ منع کہاں ہے. دین کے بارے میں اگر کوئی شخص عمل کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا اس کی دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے, اثبات کیا ہے. ایک شخص 2 رکعتوں کی بجائے 3 رکعتیں فجر کی پڑھے گا تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے یہ جو تیسری رکعت پڑھی ہے اس کا ثبوت کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا منع کہاں ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. دنیا کے معاملات کے اندر ایک شخص نے ساتر لباس پہنا, یعنی تمام بدن کے سطر کو ڈھانپنے والا. اس شخص کے اوپر کوئی مولوی آ کے اعتراض کرے اور بھائی یہ تو نے غلط پہنا, بھائی دلیل دو, منع کہاں ہے, یہاں پہ پوچھی جائے گی. دنیا اور دین کے معاملات کو ذرا فرق کیجیے. دنیا میں ہر چیز مباح ہے. ایک بندے نے ساتر لباس پہن لیا ہے تو وہ پوچھے گا منع کی دلیل کا ہے, تو مولوی کہے گا منع کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سطر ڈھانپنے والا, پینٹ شرٹ ہو, لاچا کرتا ہو, شلوار قمیض ہو, کوئی بھی چیز ہو, سطر ڈھانپا ہوا ہے. لیکن رسول اللہ نے منع فرمایا چست لباس سے. آپ نے اتنی ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے, اتنی ٹائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں, اس لیے یہ منع. منع کی دلیل ہوگی, یہاں پہ دلیل چاہیے منع کی. یہ دنیاوی معاملات ہے. لیکن دین کے اندر آپ نے دین کو یہ سمجھا, حتیٰ کہ بعض محدثین نے, مفسرین نے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول بھی اپنی طرف سے دین کی اندر کوئی بات نہیں کہتے, بلکہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. گویا دین کے اندر کسی بھی عمل کو اللہ من جانب اللہ ہوتا ہے. کوئی شخص اٹھے اور یہ کہ یہ دین ہے, یہ بدعت حسنہ ہے, یہ دین کا حصہ ہے, تو اس کی بات کو دین نہیں مانا جائے گا. اس سے ثبوت پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس اس عمل کا ثبوت کیا ہے, اس بات پیش کیجئے. یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو پھر ہمارے ذہن میں کوئی اشکال باقی نہ رہے.
اور دلائل دیتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، ویسے اپنے آپ کو لما فہما کہتے ہیں۔ ایک یہ امام بخاری کی دلیل دی، امام بخاری نے پورا نفل گاڑ لیا، حالانکہ نماز استخارہ خود بخاری شریف میں موجود ہے، یہ بھی بات مردود۔ رسول اللہ کے دور میں جی گاڑیاں نہیں تھی ہوتی، موٹر سائیکل نہیں تھی ہوتا، یہ بھی بدعت ہے۔ اب دلائل دیکھیں، یہ گاڑی نہیں تھی ہوتی، یہ بھی بدعت ہے۔ دنیا کا ہر معاملہ مباح ہوتا ہے، بدعت کا شاید آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے حقیقت میں بدعت کس کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کے دور میں گھوڑے تھے، خچر تھے، اونٹ تھے، جو بھی سواریاں تھیں اس وقت، پلان تھے، غلام اٹھاتے تھے۔ جس بھی سواری پہ سوار ہوتے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ دین یہ ہے، اس دعا کا پڑھنا کسی سواری پہ سوار ہوتے وقت، سواری دین نہیں ہے جی۔ اب موٹر سائیکل آ گئی ہے تو رسول اللہ کے دور میں تو اونٹ صاحب اونٹ پہ جایا کریں حج کرنے، جہاز آ گئے ہیں۔ اللہ کے بندے، دین یہ ہے کہ بندہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے، جہاز پہ بیٹھے، گاڑی پہ بیٹھے تو دعا پڑھے تو کیا پڑھے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ دین یہ ہے کہ سواری پہ بیٹھنے کا جو عمل رسول اللہ نے دین میں بتلایا دعا کا، وہ وہی رہنا ہے۔ آج کوئی مولوی اٹھے اور اٹھ کے کہے چونکہ موٹر سائیکل تو اس دور میں نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے لیے یہ دعا پڑھی تھی، موٹر سائیکل کے لیے دعا فرق ہوگی، یہ ہے دین میں اضافہ۔ موٹر سائیکل دین میں اضافہ ہے، جہاز دین میں اضافہ ہے کہ یہ دنیاوی اسباب ہے۔ یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، مثالیں دنیا کی دے کے منطبق دین کے اوپر کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، ہمارا اعتراض ہے دین کے معاملات میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا، اور یہ میرا قول نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فتویٰ۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کوئی عمل ایسا کیا جائے جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہ ہو، وہ مردود ہے۔ یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے کہ مولوی کا؟ یہ کہتے ہیں وہابیاں کا فتویٰ ہے۔ اہل حدیث نے ہر ایک نو بدعتی بنا دیتا، ہم نے بدعتی بنایا۔ سنت رسول، یہ چیپٹر اتنا طویل ہے، صرف دہرائی کے لیے آپ کو بعض واقعات تاکہ یاد رہیں، بار بار بیان کرتا ہوں۔ سنت رسول، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص اپنی طرف سے اخلاص سے، حسن نیت سے جتنا جی چاہے عمل کرتا رہے، اگر اس کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ آپ کو کہا تھا دین کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، اور کس کے طریقے کے مطابق ہوگی؟ رسول اللہ کے۔ بس دین یہ ہے۔ 3 صحابہ آئے تھے ماں عائشہ سے رسول اللہ کی، یہ حدیث ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، اور یاد ہے اللہ کے فضل سے، اس کا ابلاغ کیجیے۔ حالانکہ یہ حدیث بھی عجابتوں کی داستان ہے۔ آپ کا میرا یہ عقیدہ ہے نا، رسول اللہ زندگی میں کوئی عمل کر لیں وہ انسان ہمیشہ کرتا رہے، سنت ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس چیز کی طرف اشارہ کیا، کاش وہ سمجھ آ جائے۔ عمل چاہے رسول اللہ نے ایک دفعہ کیا وہ ساری زندگی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا انداز اور اس کا عدد اور اس کا وقت بھی وہی ہوگا جو رسول اللہ نے بتلایا۔ رسول اللہ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، بندہ فجر میں 4 پڑھنا شروع کر دے، مانی جائے گی وہ نماز؟ مانی جائے گی؟ شاید اس کی پہلی 2 بھی قبول نہ کی جائیں کہ اس نے 2 کی جگہ 4 پڑھی۔ 3 صحابی آئے ہیں ماں عائشہ سے رسول اللہ کی زندگی کے احوال پوچھ رہے ہیں، کیسی عبادت تھی، کیسے روزے ہیں، کیسا معمولات ہے۔ ماں عائشہ بتاتی چلی گئی، واپسی پہ جاتے وہ کہتے آپس میں گفتگو بھی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو میں تو پوری رات قیام کیا کروں گا، جب تک اب زندہ ہوں ہر روز رات کو قیام کروں گا۔ دوسرے نے کہا جب تک میں زندہ ہوں ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا رسول اللہ کے اوقات میں تو برکت ہے، آپ کے اگلے پچھلے تو سارے معاف ہیں، میں شادیاں ہی نہیں کروں گا، میں اگر شادی کروں گا تو مصروف ہو جاؤں گا بیوی بچوں میں۔
تو عبادت کا صحیح حق ادا نہیں کر سکوں. ماں عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتلا دی. رسول اللہ تیزی سے باہر نکلے اور ان کو جا کے پکڑ لیا. یہ رسول اللہ کا بالعموم طریقہ کار نہیں تھا, لیکن یہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے, بہت اہم بات ہے. رسول اللہ تیزی سے ان کے پیچھے گئے. آپ نے یہ بات کی ہے؟ جی ہاں میں نے یہ بات کی. آپ نے یہ بات کی ہے؟ جی ہاں جی ہاں. تینوں کو ایک ہی جواب دیا ہے, جواب مختلف لیکن ابتدا ایک ہی جملے سے کی. زمین کی پشت کے اوپر, جس کا مفہوم یہ ہے اس زمین کی پشت کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, اور میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں, منگل بدھ کا, جمعے کا, ہفتے اتوار کا نہیں رکھتا. تو کہتا ہے میں ہر روز روزہ رکھوں گا ساری زندگی. میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں. تو کہتا ہے میں پوری رات کھڑا رہوں گا ساری زندگی. میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہیں. تو کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا. تینوں کو یہ باتیں سمجھانے کے بعد کیا کہا بتائیے. آپ نے یہاں پہ خود فرق کر لینا. یہ جو صحابہ آئے تھے یہ عام امتی ہیں کہ اصحاب رسول ہیں؟ ان کے اخلاص میں یا حسن نیت میں یا عمل کرنے میں کوئی کسی بھی قسم کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ غیر مخلص تھے, حسن نیت نہیں تھی, اخلاص نہیں تھا؟ اور پھر اس سے بھی بڑی میں آپ کو بات بتلاؤں, کیا رسول اللہ سے نفلی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے؟ ثابت ہے نا. ہمارا یہ عقیدہ ہے ایک دفعہ جو رسول اللہ عمل کریں اس کے اوپر مداومت ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پہ رسول اللہ ایک عجیب تنبیہ کر رہے ہیں. قیام رسول اللہ کی سنت ہے نا, یعنی یہ وہ عمل ہیں جو مسنون ہے, جن کا اصل ثابت ہے. وہ عمل صحابہ نے بڑا چڑھا کے مبالغے کے ساتھ کرنا چاہا تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا, فمن راغب عن سنتی. سنت کو آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا. فمن راغب عن سنتی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا. اور اعراض کا ترجمہ طالب علم سمجھتے ہیں راغبہ کا یہاں پہ مطلب کیا ہے, جو میری سنت سے آگے بڑھا یا میری سنت سے پیچھے رہ گیا. اعراض کا مطلب یہ ہوتا ہے آگے بڑھ جانا یا پیچھے رہ جانا. دو نے آگے بڑھنے کی کوشش کی, ایک نے پیچھے رہنے کی کوشش کی. اور صحابہ کو رسول اللہ نے کہا اگر تم نے یہ کام کیا تو تم میری امت ہی میں سے نہیں ہو. عمل نیک تھا کہ نہیں؟ عمل سنت سے ثابت تھا یا نہیں؟ انہی اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں؟ اور اسی لیے حضرت علی نے اور عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا تھا, جو بندہ رسول اللہ کے عدد کے اوپر, رسول اللہ کی عبادت کے اوپر, رسول اللہ کے دین کے اوپر مطمئن نہ ہو, وہ خانہ کعبہ میں آ کے رہے, خانہ کعبہ میں زمزم کے ساتھ وضو کرے اور ہر روز کا روزہ رکھے اور پوری رات کا قیام کرے اور پوری زندگی خانہ کعبہ میں ایسی ہی گزر جائے. کیسے؟ وضو بھی کر رہا ہے تو زمزم سے کر رہا ہے, اور عبادت بھی کر رہا ہے, ہر روز کا روزہ رکھا ہوا ہے اور پوری رات کا قیام کر رہا ہے. حضرت علی نے کہا اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہے اور ایک بھی قیام قبول نہیں ہے. یہ مولوی کا فتویٰ ہے. جو اصل رسول اللہ سے ثابت ہے, عدد فرق ہو گیا, مبالغہ ہو گیا, اس کو رسول اللہ اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے میری سنت سے اعراض کیا تم مجھ میں سے نہیں. اور صحابہ یہ فتویٰ دے رہے کہ جس نے رسول اللہ کی سنتوں سے ایسا اعراض کیا اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں ہے, چاہے خانہ کعبہ ہی میں کیوں نہ رہتا ہو. رسول اللہ کے سامنے خلاد بن رافع آئے تھے, سلام کیا, رسول اللہ نے جواب دیا, 2 رکعت نماز کو ادا کیا. رسول اللہ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. آپ لوٹ جائیے, آپ نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ 2 رکعت پڑھ کے آ رہے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھی نہیں. مولوی کہہ رہا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. پھر آئے, سلام کیا, پھر لٹایا, پھر آئے, پھر تیسری دفعہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی آتی نہیں ہے, آپ میری اصلاح فرما دیجیے. رسول اللہ نے کہا ہاں سن, جب تو رکوع کرے تو رکوع میں اطمینان کیا کر, کمر کو سیدھی ہونے دیا کر,
ابھی رکوع تیرا مکمل نہیں ہوتا کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ کرے تو سجدے میں رکا بھی کر، ابھی زمین پہ سر لگتا ہے سر اٹھا لیتا ہے، پھر ٹھک سر لگاتے، جیسے آج کل ہم نمازیں پڑھتے ٹھک 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 بس. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. کیا چیز مس تھی؟ کیا انہوں نے نماز نہیں تھی پڑھی؟ رسول اللہ کی ایک سنت ہے اعتدال کی نماز میں، ایک سنت اعتدال اگر نماز سے مس ہو جائے تو رسول اللہ کہتے انہیں نماز پڑھی ہی نہیں. ہم بھی کیسے عجیب ہیں، قربانی کا وقت آتا ہے تو بکرا بے عیب ہونا چاہیے، کان نہ کٹا ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، سینگ نہ ہو. ایک چھوٹے چھوٹے ہمیں تصویریں بھیجی جاتی ہیں، علامہ صاحب یہ کان کے اوپر یہ ذرا سا ہلکا سا کٹ ہے لگ جائے گا. قربانی بے عیب ہونی چاہیے. اللہ کے بندو صرف قربانی بے عیب نہیں ہونی چاہیے، ہر عبادت بے عیب ہونی چاہیے. اللہ کے بندو عبادات بے عیب ہونی چاہیے. قربانی بے عیب، نماز خلاف سنت ہو جائے، حج خلاف سنت ہو جائے، عمرہ خلاف سنت ہو جائے، ہر عمل باقی ہر عمل عیب دار ہو، اس کی کوئی ٹینشن نہیں. قربانی میں بس عیب نہیں ہونا چاہیے. اور قربانی کا پیسہ چاہے حرام کا ہو پھر بھی خریدتے چلے جاتے ہیں. پہلے توبہ کرو. لوگوں کو دیے گئے چکر خانہ کعبہ کے چکر کاٹنے سے ختم نہیں ہوتے، توبہ کرنی پڑتی ہے پہلے. جس نے عمرہ کرنا اس نے عمرہ بھی بے عیب کرنا چاہیے، اس کو صرف قربانی بے عیب نہیں کرنی، حج بھی بے عیب. عمرہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو پہلے توبہ کرے، اللہ حرام جو کھایا ہے اس سے توبہ، جن کا لٹانا ہے اس کو لٹاؤں گا، ارادہ ہے آج کے بعد نہیں کھا. پھر تو عبادت قبول ہوگی. عبادتیں ساری عیب سے بری ہوں، کوئی ٹینشن نہیں. قربانی بس بے عیب ہونی چاہیے. اور یقین مانیے اپنے آپ کو ملا کے کہتا ہوں، آج اگر ہمارے سامنے کوئی ایسے آ کے نماز پڑھے اور کوئی مولوی اس کو ٹوک دے یار سنت کے مطابق پڑھ لو، تو باقی لوگ اس کو ڈانٹنا شروع، یا پڑھنتے ڈے ہے، پڑھنے تو دو، وہ کم از کم شروع تو کر لی ہے. حضرت حذیفہ کے سامنے ایک شخص آیا، یہ بھی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اس نے ویسی نماز پڑھی جیسے خلاد بن رافع نے رسول اللہ کے سامنے پڑھی تھی. حضرت حذیفہ نے اس کو کہا تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے بھی یہی کہا مجھے اس سے اچھی آتی نہیں. حضرت حذیفہ کے کچھ جملے اضافی ہیں جو ایک صحابی کا فتویٰ ہے، رازدار رسول ہیں. کہا منذ کم تصلی ہکذا، کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا 40 سال ہو گئے ہیں یہی نمازیں پڑھتا ہوں، ایسی نماز پڑھتا ہوں. حضرت حذیفہ نے اس وقت ایک جملہ کہا اذن ما صلیت الان، یاد رکھ تو نے ابھی تک ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا، اور مجھے خطرہ ہے اگر تو فوت ہو گیا تو کہیں تجھے اللہ غیر امت محمدیہ میں سے نہ اٹھا لے. کیا چیز مس ہے؟ ایک سنت اعتدال کی. میں نے اور آپ نے سنت کو کیا سمجھا؟ ہم تو نئی چیزیں، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں رسول اللہ سے زیادہ امت کا مخلص ہوں اور میں نے دین کا کوئی ایک ایسا عمل ایجاد کیا جس کا نہ پتہ رسول اللہ کو تھا نہ اللہ کو تھا، نہ اللہ کو بتانا یاد رہا نہ رسول اللہ کو بتانا یاد رہا، مجھے علم ہوا کل کر لو، یہ بڑا نیکی کا کام ہے. مجھے علم 40واں 10واں علم کر لو. رسول اللہ نے نہیں بتلایا، صحابہ نے نہیں، اللہ بھی بتانے معاذ اللہ بھول گئے. تیرا اور میرا مولوی اتنا عقل مند ہے، اس کو یہ نیکی کا کام بڑا اچھا لگا ہے اور اس کو وہ رسول اللہ سے بھی زیادہ مخلص ہے. امام مالک کے پاس اللہ کی قسم سیم یہی مقدمہ پیش ہوا. ایک شخص امام مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بڑا اپنی طرف سے انٹلیکچوئل بنا اور بڑا ذہین اور فتین بنا. اے امام مالک، ذوالخلیفہ کی آپ کی نظر میں کیا فضیلت ہے؟ بیر علی، جہاں سے مدینہ سے جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو احرام کا کو باندھتے، میقات ہے جو، میری نظر میں اس کی یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام کو باندھا ہے. اے امام مالک، آپ غور نہیں کرتے کہ مسجد النبوی کی کیا فضیلت ہے؟ جی ہاں، کیا فضیلت ہے؟ 1000 نماز. جی ہاں.
مسجد النبوی کے اندر ما بین بیتی و منبری، میرے ممبر اور گھر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک باغ ہے. جی ہاں، مدینہ میں طاعون نہیں آئے گا. جی ہاں، مدینہ میں دجال نہیں آئے گا. جی ہاں، یہ مسجد آخری نبی کی مسجد ہے، یہ نبیوں کی بنائی ہوئی آخری مسجد ہے، فلاں 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 فلاں. اچھا اچھا، ہاں 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 ہاں. امام مالک جو وہ فضائل بیان کر رہا ہے اس کی تصدیق کرتے چلے جا رہے. پھر میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں بیر علی سے اور ذوالحلیفہ کی بجائے مسجد النبوی سے احرام باندھوں گا. امام مالک نے وہاں پہ ایک جملہ کہا جو آج کے حالات کے بالکل عین مطابق ہے. اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، تو فتنے میں مبتلا ہونے والا ہے اور فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جا. کیا تو یہ سمجھتا ہے جو فضیلتیں تجھے معلوم ہو گئی آج رسول اللہ کو علم نہیں تھی؟ رسول اللہ کو نہیں تھا پتا کہ مسجد النبی میں یہ اذان نماز، پتا تھا نا؟ انہوں نے ہی تو بتلایا روضہ تم میں ریاض الجنہ، انہوں نے تو یہ ساری حدیث بتائی. ان کو پتا تھا؟ جی ہاں پتا تھا. پھر انہوں نے احرام کہاں سے باندھا تھا؟ گویا جو نیک عمل دین میں اخلاص نیت سے بھی ایجاد کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنقید ضرور کرتا ہے کہ رسول اللہ یا بتانا بھول گئے تھے یا رسول اللہ کو علم نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ. پھر بھی گستاخ ہم ہیں، ہم جو آپ کو ان باتوں سے روک رہے ہیں گستاخ وہی ہیں، گستاخ بھی ہم ہیں. کیوں ہے گستاخ؟ جی اس لیے کہ یہ کہتے ہیں صرف وہ عمل کرو جو رسول اللہ نے کیا ہے. یہ گستاخی ہے یار. سوچو ذرا، دلوں کو فراخ کرو، سینوں کو کشادہ کرو. گستاخی کی دلیل یہ ہے یہ دین میں صرف وہی کام کہتے ہیں جو رسول اللہ نے کیا. یہ گستاخی ہے. بتائیے کہ یہ محبت ہے، یہ ادب ہے، یہ اتباع ہے، یہ تقاضا ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے، یہ دین ہے. اللہ کی قسم نیت جتنی مرضی نیک کیوں نہ ہو، چاہے صحابی ہی کی کیوں نہ ہو، کسی امتی کا عمل رسول اللہ کی مہر کے بغیر دین نہیں بن سکتا. ابو بردہ بھی اٹھے تھے، قربانی کا دن تھا نا. یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. اپنے علاقے کے اوپر نظر دوڑائی، دل میں درد مندی کا جذبہ پیدا ہوا. میرے علاقے میں سارے غریب لوگ رہتے ہیں. فٹافٹ چھری کو پکڑا اور بکری کی گردن، قربانی کا دن ہے، قربانی کے دن ہی جانور ذبح کرنا ہے نا. چھری چلا کے گوشت بانٹ کے رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے. نماز کو ادا کیا اور رسول اللہ کو واقعہ سنانا شروع کر دیا. اللہ کے رسول آج صبح بڑی نیت کے ساتھ بکری کو ذبح کیا ہے، لوگوں میں بانٹ دی ہے کہ پہلا نوالا غریبوں کے پیٹ میں جائے تو ابو بردہ کی بکری کا جائے. نیت نیک ہے کہ نہیں؟ اس سے اچھی نیت کوئی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کیا آپ نے وہ بکری عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربان کر دی ہے؟ جی ہاں. ابو بردہ وہ بکری صدقے کی تو ہو سکتی ہے، قربانی کی نہیں ہو سکتی. قربانی کی بکری وہ ہوگی جو آپ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ذبح کریں گے. کتنا فرق ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ. نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وہ بکری جو 5-10 منٹ پہلے ذبح کی اور رسول اللہ کہہ رہے قربانی کی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سنت رسول کے مخالف ہے، دین کے مخالف ہے. وہ نماز جو ایک بندے نے 40 سال پڑھی ہے، حذیفہ کہہ رہے ہیں وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. اور حدیث کی ساری کتابوں میں تقریباً یہ حدیث موجود ہے. ایک شخص اٹھے، وہ وضو کرے کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور رکعتیں 40 سال کی نہ پڑھے، صرف 2 رکعت پڑھے. کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے. صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث. وضو کرنا کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے کیا. اور 2 رکعت پڑھنی ہے کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. صرف 2 رکعت پڑھنے والا، سنت کے مطابق ادا کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے. اور دوسری طرف 40 سال پڑھنے والا. سمجھ نہیں آئی بات کی؟
ایک شخص صحابی رسول ہو کے ارادہ کر رہا ہے میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، 365 دن 360 دن جتنے مدت کا سال ہے، شمسی ہو یا قمری ہو، پورا سال ہی روزہ رکھوں گا، اس کا ایک بھی روزہ قبول. اور ایک شخص اٹھے وہ 30 روزے رمضان کے رکھے اور اس کے بعد 6 شوال کے ملا لے. رسول اللہ نے کہا جس نے 30 کے ساتھ ملا لیے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. صرف 6 رکھنے والا پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب پا گیا، اور جو پورا سال رکھ رہا ہے اس کو ایک بھی روزے کا ثواب نہیں مل رہا. فرق کیا ہے؟ سنت رسول جس کو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا، سفینہ نوح ہے. سنت رسول کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور یہ جسارت نہیں ہے، اللہ کی قسم سچی بات ہے. سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر اس قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. سنت اور حدیث کے بغیر دین کا تصور محال ہے. سنت اور حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے، چاہے جو جتنی مرضی اخلاص اور خلوص نیت سے اس عمل کو گھڑ لے، اس کے اوپر اگر مہر نبوت مہر رسالت موجود نہیں ہے، عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.